اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الفصل الخامس فی الصلوات المرغبات۔ بات ہماری جو ہے کتاب الصلاۃ میں اب تک چل رہی ہے اور بہت ساری واجبات نماز کا ذکر کرنے کے بعد اب جو ہے وہ مستحب نمازوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ لگائی انہوں نے الصلوات المرغبات، یعنی کیوں کا اس لیے کہ اس کو یہ ایسی نمازیں ہوتی ہیں کہ جن میں انسان ثواب کے لیے ترغیب پیدا کرتا ہے۔ انسان جو ہے کیا مرغب ہوتا ہے، انسان ان نمازوں کو پڑھتا ہے لاجل ثواب، تاکہ اس سے ثواب حاصل ہو سکے، اس لیے اس کو صلوات المرغبات کہتے ہیں۔ بات انشاءاللہ وہی قسمان، اور ان کی جو ہے وہ دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ جو نمازیں مستحب نمازیں پڑھتے ہیں ان میں بعض نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا وقت معین ہوتا ہے، مثلا جیسے نماز عید غدیر آپ ہر وقت نہیں پڑھ سکتے، بلکہ غدیر کے دن قبل الزوال پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اور بقیہ جو نمازیں ہوتی ہیں مستحب میں ہی، کچھ نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مستحب ہے، جب چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو استخارہ دیکھنا ہے، صلاۃ استخارہ آپ پڑھ لیے، آپ کو حاجت پوری ہونی ہے، آپ حاجت طلب کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے صلاۃ حاجت پڑھ لی مثلا، تو یہ کہ اس کا کوئی وقت معین نہیں ہے۔ تو بہت آسان بحثیں ہمیشہ آپ سنتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں۔ وہی قسمان النوافل الیومیہ وقد کرنا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ کہ جن کی جو ہے کیا ہے وقت معین ہے، جس سے نوافل یومیہ ہے، اور اس کے ذکر ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ وما ادا ذالک کا ہوئے، اور نوافل یومیہ سے ہٹ کر یہ بھی مرغبات ہیں، لیکن ہم نوافل یومیہ کا ذکر نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کا ذکر اس سے پہلے کر چکے ہیں، ان کا وقت کا بھی ذکر کر چکے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ۔ آج یہ ذکر کرنے لگے کہ یہ جو صلوات مرغبات ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ فمنها ما لا يختص وقتا بعینہ، یہ قسم تو وہ ہے کہ جس کی کوئی معین وقت جو ہے کیا اس کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب چاہے انسان پڑھ سکتا ہے۔ وَهَذَا الْقِسْمُ كَثِيرٌ، اور یہ جو ہے وہ بہت زیادہ نمازیں ہیں، ٹھیک ہے۔ غیر انہا نذکر مہمہ، مگر یہ کہ ہم سب کا تو ذکر نہیں کریں گے، مگر ان میں سے جو مہم ہے ان کا ذکر کریں گے۔ وَهُوَ صلوات، سنیے سب سے پہلی بات، سب سے پہلی نماز کیا ہے؟ الاولیٰ صلاۃ الاستسقاء، جس کو کہا جاتا ہے استسقاء، یعنی طلب باران کے لیے، طلب بارش کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ ہے مستحبۃ عند غور الانہار و فطور الامطار، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے مستحب ہے جی۔ تو غور الانہار یعنی کیا؟ جب دن جو ہے کیا ڈھل جائے، یعنی مغرب سے قریب کہہ لیجیے آپ، ٹھیک ہے۔ وہ فطور الامطار، اور جو ہے وہ عند نقصان الامطار کر لیجیے کہ جب پانی جو ہے وہ کیا ہو، بارش نہ ہو، تو اس صورت میں انسان جو ہے کیا ہے، انسان کو چاہیے کہ بہرحال بارش جو ہے وہ رحمت ہے انسان کے لیے، تو اس رحمت کو طلب کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے۔ وکیفیتها مثل کیفیت صلاۃ العید غیر انہ یجعل مواضع القنوت فی العید استعفاف اللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی جہاں تک کیفیت کی بات ہے تو وہی جو نماز عید کی کیفیت، وہی اس کی بھی کیفیت اس طریقے سے پڑھی جائے گی، مگر یہ کہ نماز عید میں جو خاص قنوت ہے اس کی جگہ پر انسان کو چاہیے کہ وہ خداوند عالم کی رحمت کا مطالبہ کرے، ٹھیک ہے، عطف الہی کو اپنی طرف جلب کرنے کی کوشش کرے۔ وسؤال الرحمت بارسال الغیث، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے کہ انسان دعا کرے کہ خداوند عالم جو کیا ہے بارش کو بھیج دے، غیث نہیں بادل ہوئی بارش۔ ویتخیر بین من الادعیہ ما تیسر لہ، اور جہاں تک اس کی بات ہے دعاؤں کی کون سی دعا پڑھے، تو اس کی کوئی خاص دعا نہیں ہے، ہاں، بلکہ جو دعا چاہے انسان جو ہے کہ اس میں پڑھ سکتا ہے۔ وہ اللہ فلیقل، اور اگر کسی کوئی مطلب نہیں پڑھنا چاہتا ہے، مثلا نہیں یاد ہے کوئی دعا، تو فلیقل ما نقل من اخبار اہل بیت، تو صلاۃ استسقاء ائمہ معصومین علیہ السلام نے پڑھی ہے، تو ان سے جو دعائیں وارد ہوئی ہیں ان کو بھی انسان جو ہے اس میں پڑھ سکتا ہے۔ وہ مسنونات و حاضی صلاۃ ان یصوم الناس ثلاثۃ ایام، یعنی کہنے کا مطلب واضح ہے، یعنی یہ کہ اس نماز کوئی خاص دعا معین نہیں ہے کہ آپ کو اس نماز میں یہی دعا پڑھنی ہے۔ اس نماز کے مستحبات ہیں کئی، تو ان میں سے کیا ہے؟ ان میں سے یہ ہے کہ یصوم الناس ثلاثۃ ایام، کہ 3 دن لوگ جو کیا ہے روزہ رکھیں، یعنی اور تیسرے دن جو جا کے مطلب یہ دعا کرنی ہے۔ وہ یکون خروجہم یوم الثالث، ٹھیک، 3 دن روزہ رکھے اور تیسرے دن جا کر یہ نماز جو ہے صحرا میں پڑھنا ہے، ابھی آئے گی بات۔ وہ یستحب ان یکون ذلک الثالث الاثنین، اور مستحب ہے کہ نماز اس طریقے سے روزہ رکھیں کہ تیسرا دن کیا ہے، سوموار کا پڑھیں، ٹھیک ہے، یعنی سنیچر سے شروع کریں، سنیچر اتوار روزہ رکھیں، سوموار کو بھی روزہ رکھیں، سوموار کو بھی جا کے نماز استسقاء پڑھیں۔
فَإِن لَّمْ يَتَيَسَّرْ فَالْجُمْعَةُ، اور اگر یہ نہ ہو پائے، مطلب مشکل ہو، نہیں مطلب کوئی اس کو در کر پاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ پھر جمعے کو، یعنی اس طریقے سے کہ بدھ جمعرات روزہ رکھے اور جمعے کو بھی روزہ رکھے، اور جمعے کے دن جو ہے نماز استسقاء پڑھے، اور انشاءاللہ۔ اور اس نماز کے مستحبات میں سے یہ ہے کہ ان یخرجوا الی الصحراء حفاۃ علی سکینۃ و وقار، کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ صحرا کے نماز جو ہے اس کو گھر میں مسجد میں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ صحرا میں جا کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور ننگے پاؤں سب کے سب جائیں، ٹھیک ہے، آرام و اطمینان سے جائیں، دوڑ کود یہ سب سے نہیں، بلکہ آرام و اطمینان کے ساتھ جائیں، ولا یصلوا فی المساجد، ٹھیک ہے، اور نماز استسقاء مسجدوں میں نہیں پڑھنی ہے بلکہ صحرا میں پڑھنا ہے۔ وَإِن يُخْرِجُوا مَعَهُمُ الشُّيُوخَ وَالْأَطْفَالَ وَالْعَجَائِزَ وَلَا يُخْرِجُوا ذِمِّيًّا، اور مستحب ہے کہ جب نماز استسقاء کے لیے لوگ جائیں تو مطلب بس یوں ہی صرف جوان ہی نہ چلے جائیں، بلکہ ساتھ ساتھ بوڑھوں کو، گھر کے بچوں کو، ٹھیک ہے، گھر کی خواتین کو، ٹھیک ہے، ان سب کو جو ہے لے کے جانا ہے۔ ولا یخرجوا ذمیًّا، اور اگر کوئی ذمی ہے علاقے میں رہ رہا ہے، یعنی وہ یہودی ہے، نصرانی ہے، ٹھیک ہے، یا کافر ہے، کافر ذمی، تو ان لوگوں کو ساتھ میں نہیں لے کے جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بوڑھوں کو بچوں کو اس لیے خدا عالم کی خاص رحمت ہوتی ہے بوڑھوں اور بچوں کے اوپر، بلکہ روایتوں میں یہاں تک وارد ہوا ہے کہ اگر یہ مضمون روایت یہ ہے کہ اگر یہ جھکی ہوئی پشت والے لوگ نہ ہوتے، ٹھیک ہے، اور یہ نوزائیدہ بچے نہ ہوتے، تو میں یقیناً جو ہے وہ ان کی گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کر دیتا ہے، مطلب اس طرح کے مضمون ہے روایتوں میں۔ تو بہرحال یہ سب لے جانے کا فلسفہ کیا ہے کہ پروردگار عالم کی رحمت جو ہے کہ ان پر نازل ہے۔ وَيُفَرِّقُ بَيْنَ الْأَطْفَالِ وَأُمَّهَاتِهِمْ، ہاں، اور جب دعا کے لیے پہنچیں نماز کے لیے تو مستحب ہے کہ بچوں میں اور ماؤں میں کیا ہے جدائی کر دی جائے، یعنی بچے کہیں اور بیٹھ جائیں اور ماں کہیں اور بیٹھ جائے۔ فَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ حَوَّلَ رِدَاءَهُ، اور جب امام جو ہے کیا ہے نماز سے فارغ ہو جائے تو چاہیے کہ اپنی ردا کو جو کیا ہے بدل دے، یعنی دائیں کو بائیں طرف، بائیں کو دائیں طرف کر دے۔ ثم استقبل القبلہ، پھر قبلے کی طرف رخ کرے، وَكَبَّرَ مِئَةً، اور پھر بلند آواز سے رافعاً بہا صوتا، ٹھیک ہے، بلند آواز سے 100 تکبیریں کہے، وَسَبَّحَ اللَّهَ إِلَى يَمِينِهِ كَذَلِكَ، پھر جو کیا ہے دائیں طرف رخ کر کے قبلہ سے 100 مرتبہ جو کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو کیا ہے وَحَلَّلَ عَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، پھر بائیں طرف رخ کر کے کیا کرے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ وَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ، پھر لوگ بھی جو کیا ہے ساتھ ساتھ جو کیا ہے اس کو دہرائیں۔ وَحَمِدَ اللَّهَ، نہیں مطلب پھر جو کیا ہے مطلب لوگوں کی طرف رخ کرے، وَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ، لوگوں کی طرف رخ کرے جب یہ تین کام، وَحَمِدَ اللَّهُ مِئَةً، اور پھر جو کیا ہے الحمدللہ الحمدللہ لوگوں کی طرف رخ کر کے 100 مرتبہ کہے، وَهُمْ يُتَابِعُونَ فِي كُلِّ، اور یہ تمام چیزیں مطلب صرف امام نہ کرے بلکہ ساتھ ساتھ لوگ بھی دہراتے رہیں۔ ثم یخطب ویبالغ فی تضرعاتہ، پھر اس کے بعد چاہیے کہ امام جو کیا کرے خطبہ دے، ٹھیک ہے، اور مطلب رونے اور گر گرانے میں جو کیا ہے بہت زیادہ کوشش کرے، مطلب جو کیا ہے مطلب رونا بلند ہو، ٹھیک ہے۔ فَإِن تَأَخَّرَتِ الْإِجَابَةُ قَرَّرَ الْخُرُوجَ حَتَّى تَدْرِكُهُمُ الرَّحْمَةُ، اور کرے کہ اگر یہ مطلب پھر بھی بارش نہ ہو تو یہ چاہیے کہ مطلب اس چیز کو پے در پہ کرتے رہیں، یعنی آج شام میں کر لیا، پھر کل کر لو، پھر کنٹینیو رکھے رہیں یہاں تک کہ کیا ہے بارش ہو جائے، اور انشاءاللہ یہاں تدرکم رحمہ، رحمہ سے یہاں بارش آنے والی ہے۔ وَكَمَا تَجُوزُ هَذِهِ الصَّلَاةُ عِنْدَ قِلَّةِ الْأَمْطَارِ، جیسا کہ اس سے پہلے کہا کہ جیسے یہ نماز بارش اگر کم ہوتی ہے تو اس وقت بھی انسان جو کیا ہے پڑھ سکتا ہے، اس طریقے سے یہ نماز جائز ہے۔ فَإِنَّهَا تَجُوزُ عِنْدَ جَفَافِ مِيَاهِ الْعُيُونِ وَالْآبَارِ، یہ نماز اس وقت پڑھی جا سکتی ہے کہ جب کہیں چشمے وغیرہ سوکھ رہے ہیں، جیسے آپ لوگ کے علاقے میں بہت چشمے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چشمے سوکھ رہے ہیں، یا پھر جو کیا ہے بئر کی جمع آبار، کنویں وغیرہ سوکھ رہے ہیں، تو اس وقت بھی انسان چاہے تو ان نمازوں کو پڑھ سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ دوسری نماز صلاۃ الاستخارہ و صلاۃ الحاجہ و صلاۃ الشکر و صلاۃ الزیارات، یہ وہ نمازیں ہیں کہ جن کے کوئی وقت معین نہیں ہے، ہاں جب بھی آپ جائیں زیارت کے لیے، جب بھی آپ کو کوئی حاجت ہو، جب بھی کوئی نعمت ملے، آپ جو کیا ہے شکرانے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، استخارے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، زیارت کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وَمِنْهَا، تو یہ ایک قسم ہو گئی جو کہ اہم ہے، اس کے علاوہ بھی ہے لیکن یہ اہم تھی۔ وَمِنْهَا مَا يَخْتَصُّ وَقْتًا مُعَيَّنًا وَهِيَ صَلَوَاتُ خَمْسٌ، ٹھیک ہے، اور انہی میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کا وقت معین ہے، ٹھیک ہے، ہر وقت نہیں پڑھی جا سکتی،
اور یہ کیا ہے جو 5 مہم ہے وہ ہم 5 نمازوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے نافلۃ شہر رمضان والاشہر فی روایات استحباب الف رکعہ فی شہر رمضان زیادۃ النوافل المرتبہ، ٹھیک ہے۔ ہاں یعنی سب سے پہلی قسم کیا ہے؟ سب سے پہلی قسم کیا ہے؟ نافلہ ماہ رمضان، ماہ رمضان میں جو 1000 رکعتیں نماز ہیں انسان کے اوپر مستحب، ٹھیک ہے۔ اور یہ کون سی نمازیں ہیں؟ کہہ رہے یہ وہ نمازیں ہیں کہ جو روزانے کی مستحب نمازوں سے ہٹ کر ہیں، 1000 رکعت، ٹھیک ہے۔ ہم پہ اعتراض یہ رہتا ہے، سنی لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تراویح نہیں ہے، یہ عبادت نہیں کرنا چاہتے، ان سے زیادہ ہمارے یہاں عبادت کا اہتمام وغیرہ۔ تو آپ عبارت دیکھیے، نافل شہر رمضان، ماہ رمضان کی نافل نماز، ٹھیک ہے۔ والاشہر فی الروایات، مطلب اور والاشہر فی الروایات استحباب الف رکعہ، اور جو چیز مشہور ہے روایتوں میں وہ یہ کہ ماہ رمضان میں 1000 رکعت نماز ہے، ٹھیک ہے، جو انسان کو پڑھنا چاہیے مستحب ہے۔ اور یہ کون سی نماز ہے؟ کہ زیادۃ علی النوافل المرتبہ، ماہ رمضان میں جو مستحب نمازیں ہیں نافلے والی وہ تو ہٹ کر ان سے علاوہ 1000 رکعتیں ہیں، اور ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے پڑھنے کا۔ جیسے یصلی فی کل لیلۃ 20 رکعہ، ہر رات میں 20 رکعت نماز پڑھنی ہے، 8 بعد المغرب، 8 رکعت ان میں سے مغرب کے بعد، واثنتي عشرہ رکعہ بعد العشاء، اور 12 رکعت جو کیا ہے عشاء کے بعد ہے، بناور قول اظہر کے۔ وفی کل، تو کتنی ہو گئی ہیں؟ 20، عفواً 8 اور 12، 12 8 20 ہو گئی، ٹھیک ہے۔ مغرب عشاء کے بعد 12 اور مغرب کے بعد 20، مغرب کے بعد 8، 12 8 20۔ وفی کل لیلۃ من الاشہر الاواخر 30 علی الترتیب المذکور، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آخر کے 10 راتوں میں، یعنی 21 سے لے کر 30 تک، ٹھیک ہے، کیا ہے یہ آپ کو وہ 30 رکعت نماز پڑھنی ہے، اسی ترتیب سے جو اب سے پہلے ذکر کیا گیا۔ وفی لیالی الافراد الثلاث فی کل، اور پھر جو شبۂ قدر ہیں، ٹھیک ہے، 19 21 اور 23، یہ افراد یعنی وہ ہیں کیا بولتے ہیں تاخراتے ہیں، 19 بھی دیکھیے 21 بھی 23، ان میں کیا پڑھنا ہے 100 رکعتیں نماز پڑھنی ہے، بہت اچھا ہے۔ تو اس کو اگر آپ ٹوٹل کیجیے گا تو یہ کیا ہے 1000 رکعتیں بن جائیں گی۔ وروی انه یختصر فی لیالی الافراد علی 100 حسب، ایک روایت یہ ہے کہ جو لیالی افراد ہیں ان میں بس 100 رکعت ہی پڑھے، اور بقیہ وہ جو 30 رکعت، وہ جو 30 رکعت بھی ہو سکتی ہے، چونکہ 23 اور 21 جو کیا ہے لیالی آخر کے 10 دنوں میں ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اگر 19 کو جوڑیے تو صرف جو 20 رکعت نماز ہے ان سب کو کیا ہے نہیں پڑھنا ہے، فقط 100 رکعت پہ اکتفا کرنا ہے۔ فیبقى علیہ ثمانون، تو اگر 19 کو جوڑیے تو 20 رکعت پڑھ لیا تو پھر 80 رکعت پڑھنی ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ یصلی فی کل جمعہ 10 رکعہ، ہر جمعے کو 10 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ بصلاۃ علی و فاطمہ و جعفر، نماز مولا کائنات، نماز فاطمہ زہرا اور نماز جعفر طیار۔ وفی آخر جمعہ 20 رکعہ، جو آخر جمعہ ہوگا، جو الوداع جمعہ ہوگا، اس میں کیا ہے بصلاۃ علی، ٹھیک ہے۔ وفی عشیۃ تلک الجمعہ، اور اسی جمعے کو آخر جمعے کے عشیے میں یعنی شام کے وقت میں، ٹھیک ہے، 20 رکعہ بصلاۃ فاطمہ، وہ 20 رکعت جو ہے نماز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پڑھنا ہے۔ وصلاۃ امیر المومنین 4 رکعات بتشہدین و تسلیمین، 4 رکعت ہے، ٹھیک ہے، 2 کر کے پڑھنا ہے۔ یقرأ فی کل رکعہ الحمد مرہ و 50 مرہ قل هو اللہ احد، 1 رکعت سورہ الحمد اور 50 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے۔ وصلاۃ فاطمہ علیہ السلام، اس کا کیا طریقہ ہے؟ رکعتان یقرأ فی الاولی الحمد مرہ والقدر 100 مرہ، 1 مرتبہ الحمد اور 100 مرتبہ انا انزلناہ کو پڑھنا ہے۔ وفی الثانیہ الحمد مرہ و سورۃ توحید 100 مرتبہ، دوسری رکعت میں حمد 1 مرتبہ اور 100 مرتبہ سورہ توحید کو۔ اچھا، نماز جعفر طیار 4 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ یقرأ فی الحمد فی الاولی الحمد مرہ و اذا زلزلت الارض زلزالها مرۃ، ٹھیک ہے، یہ ایک بار۔ ثم یقول 15 مرہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ثم یرکع ویقول 10، پھر رکوع کی حالت میں بھی اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہکذا یقول 10 بعد رفع راسہ، پھر جب سر اٹھا لے رکوع سے تو 10 مرتبہ۔ وفی سجودہ، ٹھیک ہے، وفی سجودہ رفعہ، وفی سجودہ ثانیہ، ٹھیک ہے، سجدے میں کرنا ہے، پھر دوسرے سجدے میں پڑھنا ہے اس طریقے سے۔ وبعد الرفع منہ، اس سے اٹھنے کے بعد رکوع سے سجدے سے۔ فیکون فی کل رکعہ 75 مرہ، 15 × 5 = 75، ٹھیک ہے۔
75 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ویقرأ فی الثانیہ، ٹھیک ہے، والعادیات وفی الثالثہ اذا جاء نصر اللہ والفتح وفی الرابعہ قل هو اللہ احد. ویستحب ان یدعو فی آخر سجدۃ بالدعاء المخصوص بها، ٹھیک ہے، اور آخر میں جو دعا وارد ہوئی ہے اور انشاءاللہ اس دعا کو پڑھنا ہے سبحان من لبس العز والوقار. اس طرح کی. الثانیہ صلاۃ لیلۃ الفطر وہی رکعتان، نماز شب عید فطر ہے، یہ 2 رکعت ہے. یقرأ فی الاولی الحمد مرہ وقل هو اللہ احد 1000 مرہ، ٹھیک ہے. وفی الثانیہ الحمد مرہ وقل هو اللہ احد مرتن، ٹھیک ہے. یہ تیسری میں کہا 5 نمازوں کا ذکر کریں گے. تیسری نماز صلاۃ یوم الغدیر وهو الثامن عشر من ذی الحجہ، 18 ذی الحجہ قبل الزوال بنصف ساعہ، زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھنا ہے. الرابعہ، یہ بھی آپ سمجھیے 2 رکعت نماز ہے نا. صلاۃ لیلۃ نصف من شعبان، ٹھیک ہے، 15 شعبان، ٹھیک ہے. اس طریقے سے نماز لیلۃ مبعث ہے، لیلۃ مبعث بھی ہے اور یوم مبعث بھی ہے. وہ تفصیل و حاضر صلوات ما یقال فی بعدہ مذکور فی کتب العبادات، دعاؤں کی کتابوں میں یہ چیزیں مذکور ہیں. خاتمہ کل النوافل یجوز ان یصلیها الانسان قاعدا وقائما افضل، ہر مستحب نماز میں انسان چاہے تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، البتہ کھڑے ہو کر پڑھنا زیادہ ثواب رکھتا ہے. وإن جعل كل ركعتين من جلوس مقام رکعہ کان افضل، ٹھیک ہے. اور اگر وہ ایسا کرے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو کھڑے ہو کر اگر 1 رکعت پڑھنا ہے تو بیٹھ کے 2 رکعت پڑھے گا، اور انشاءاللہ یہ افضل ہوگا. جیسا کہ اس سے پہلے اس میں نماز عشاء کے باب میں بھی یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ نماز عشاء کی جو 2 رکعت ہوتی ہے وہ 1 رکعت ہی شمار کی جاتی ہے کہ نہیں؟ جبھی جا کے 51 ہوتا ہے، ورنہ 52 ہو جائے گا. اس کو پڑھتے ہیں، فروع انشاءاللہ بعد پڑھ لیں گے، ہے نا. الرکن الرابع وفیہ فصول الفصل الاول فی الخلل الواقع فی الصلاۃ، وہ خلل کے جو نماز میں واقع ہوتی ہیں، وہ ہوا اما عمدن اور سہون اور شک، ٹھیک ہے. اور یہ خلل جو ہے کیا ہے، یا تو جان بوجھ کر ہے یا بھولے سے ہے یا پھر شک کی صورت میں ہے. اما العمد، جہاں تک جان بوجھ کر خلل واقع ہونے کی بات ہے تو یاد رکھیں فمن اخل بشیء من واجبات الصلاۃ عامدا، جو شخص بھی واجبات نماز میں جان بوجھ کر اگر کوئی کمی کرتا ہے تو کیا ہے، فقد ابطل صلاتہ، تو گویا کہ وہ اپنی نماز کو باطل کرتا ہے. شرطن کانا ما اخل به او جزءا منها، چاہے جس چیز میں اس نے خلل ڈالا ہے جان بوجھ کر وہ شرط ہو یا شطر ہو یعنی جزء ہو، ٹھیک ہے. او کیفیت او ترکن، اب وہ چاہے وہ کوئی کیفیت کے حساب سے ہو، مثلا رکوع سے پہلے سجدہ کر لیا یا سجدے سے پہلے مثلا کچھ تشہد پڑھ لیا، یہ ساری چیزیں. اور ترکن، یا پھر کوئی ایسی چیز کی جس کو نماز میں ترک کرنا تھا اور اس نے کیا کیا، جان بوجھ کر اس کو انجام دے دیا. واضح انشاءاللہ. مثلا بات نہیں کرنا تھا، اس نے بات کر لی. چہرے کو قبلے سے نہیں موڑنا تھا، اپنے رخ کو چہرے رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف سے موڑ لیا، اس طرح کی چیزیں. وَقَضَى لَوْ فَعَلَ مَا يَجِبُ تَرْكُهُ، اس طریقے سے اگر کوئی ایسا کام انجام دے رہا ہے کہ جس کا ترک کرنا واجب ہے، اور ترک ما یجب فعلہ، یا کوئی ایسا فعل ترک کر رہا ہے کہ جس کا انجام دینا ضروری ہے، مطلب رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، ساری چیزیں. جاہلاً بوجوب ہی، اور اس کے وجوب کو وہ جانتا نہیں ہے کہ واجب ہے یہ چیزیں. الا الجہر والاخفاء فی مواضعہما، مگر یہ کہ اگر کوئی شخص جو کیا ہے جہر و اخفاء میں کیا ہے نہ جانتے ہوئے کوئی کمی کر رہا ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی وہ نماز کے جو جہری تھی اس کو اخفاتی صورت میں پڑھ دیا، جو اخفاتی تھی اس کو جہری صورت میں پڑھ دیا اور اس کو پتہ نہیں تھا. واضح انشاءاللہ. تو اس وقت نماز کی ہے. ولو جہل، واضح انشاءاللہ، ولو جہل غصبیۃ الثوب الذی یصلی فیہ او المکان او نجاست ثوب البدن او موضع السجود فلا اعادہ. اور اگر کوئی شخص جاہل ہو، نہ جانتا ہو کہ نماز جو کیا ہے غصبی کپڑے میں، ٹھیک ہے، نہیں ہوتی، یا پھر کیا ہے مثلا اس کو پتہ نہیں کہ غصبی مکان میں نماز نہیں ہوتی، یا نجس لباس میں نماز نہیں ہوتی ہے، یا نجس بدن میں نماز نہیں ہوتی، اور موضع سجود، یا پھر اس کو یہ پتہ نہیں کہ موضع سجود کا جو پاک ہونا ضروری ہے، تو کیا ہے کہہ رہا ہے اگر کوئی جاہل ہو کر اس صورت میں یہ سب چیزیں امور کو انجام دے دے فلا اعادہ، تو اس کو اعادہ نہیں کرتا. اب یہ جو بحث ہے جان بوجھ کر، اس کے جو فروع ہیں انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.